बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई है और वही हुआ है जो होना था, वही हुआ है जो खदशा था, और इमरान खान साहब के साथ जो रात गए हाथ हुआ है उसी मामले की एक्सटेंशन और वही मामला आगे बढ़ा है। समाअत का अहवाल तो आपके सामने रखना है, लेकिन कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। शाह महमूद कुरैशी ने लंका ढा दी है फैसला साजों पर, ताकतवरों पर, और नए पोल जो हैं वो इस वक्त खुल चुके हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जो कि पहले दिन से आज के दिन तक निशाने पर हैं, बुशरा बीबी जो हैं उनके साथ भी अनहोनी हुई है और उनके वकील लतीफ़ खोसा फट पड़े हैं, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है और बुशरा बीबी के ये बिल्कुल प्राइवेट लाइफ के अंदर इस वक्त घुस चुके हैं और इसके असरात क्या होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन और तशवीशनाक डिटेल्स हैं। जरदारी पार्टी जो है उसने कप्तान के आगे सरेंडर कर दिया है, इमरान खान साहब को एक मिस कॉल दी है, और इसे मिस कॉल भी नहीं बल्कि सरेंडर ही कहना ठीक होगा। क्या ये एक नई चाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये आने वाले दिनों के अंदर मजीद वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि रात गए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया कि इमरान खान साहब के केस की समाअत अटक जेल में हो भी सकती है या नहीं, और वो फैसला नहीं सुनाया गया। आज अब रात को इन्होंने वजारत कानून ने जज साहब की दरखास्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर से साइफर केस की समाअत अटक जेल के अंदर हुई। पहले अटक जेल में जज साहब ने ड्यूटी दी, फिर अटक जेल से जज साहब आगे बढ़े और वापस गए अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कुरैशी साहब की उन्होंने इसी केस के अंदर समाअत करनी थी। और आप ये देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के महफूज फैसले जो हैं वो इर्रेलेवेंट ना हो जाएं। अब अगली समाअत तक की चीजें हैं, उस वक्त तक देखा जाएगा। सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में इन कैमरा हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 14 रोज का जुडिशल रिमांड पूरा होने पर इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक की तौसीह कर दी। आज 13 सितंबर है, 26 सितंबर तक की इमरान खान साहब के जुडिशल रिमांड के अंदर तौसीह हुई है, 2 हफ्ते की मजीद। जराये का बताना है कि सीक्रेट अदालत ने 26 सितंबर को FIA को केस चालान जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जज अबुल हसनात ने FIA को अटक जेल में चालान जमा करवाने की हिदायत की। इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत के फौरी बाद खुसूसी अदालत के जज वहां से फौरी तौर पर इस्लामाबाद रवाना हुए और खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी जो है उनके जुडिशल रिमांड में भी तौसीह कर दी है और इनके हवाले से ये समाअत हुई और इन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया गया। पेशी के दौरान FIA ने वाज़े तौर पर शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगाई हुई थी। ये हथकड़ियां क्यों लगाई गई थी, क्या स्टेटमेंट देना मकसूद था, ये आपको शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी स्टेटमेंट जो है उससे वाज़े हो जाएगा। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये मुल्क हमारा है, मुझे 100% यकीन है कि मैं गद्दार नहीं हूं, ना कभी गद्दारी की है, ना कभी गद्दारी का सोच सकता हूं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को कम अज कम मुंह की खाना पड़ी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ और बातें भी कही हैं और इन्होंने कहा है कि मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि हमें मुल्क अजीज है और मुझे यकीन है कि मैंने मुल्क से गद्दारी नहीं की। उन्होंने कहा कि मौत बरहक है, जहां कैद हूं चंद कदम दूर ही फांसी घाट है। एतमाद से कहता हूं मुल्क का वफादार हूं, अगर मुल्क से गद्दारी की है तो मुझे फांसी घाट पर लटका दिया जाए, मुझे कबूल है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PTI के चेयरमैन एक ही थे और PTI के चेयरमैन एक ही हैं। मैंने पाकिस्तान के मफादात को अव्वली तरजीह दी है, कोई अभाम नहीं है। मुल्क मुआशी और आईनी बहरान का शिकार है जिसका हल शफाफ इंतखाबात है। इन्होंने कहा कि जाती अनाज से बालातर होकर सोचना होगा, मुल्क मुश्किल में है और अपने रवैयों पर सबको नजर सानी करनी होगी। और इन्होंने कहा कि मैं अडियाला जेल में कैद तन्हाई काट रहा हूं, दीगर कैदियों की तरह मुझे जेल से बाहर चहलकदमी भी नहीं करने दी जाती और मुझे घर का खाना भी नहीं मिलता और मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होना चाहिए। फैमिली से कल मुलाकात हुई है, बच्चे और एहलिया अडियाला जेल आए थे। मेरी फैमिली इस वक्त सबसे ज्यादा टॉर्चर से गुजर रही है। मैं 9 मई के वाकयात में बेकसूर हूं, मैं मौजूद ही नहीं था उस वक्त, मेरी एहलिया बीमार थी, मैं तीमारदारी कर रहा था। और इन्होंने इस सब के अंदर कुछ और बातें भी कही हैं कि चेयरमैनशिप के हवाले से क़ियास आराइयां और गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान का कोई नेमुल बदल नहीं है, उनका कोई
معذرت عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اور اس میں جو انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں کہ طاقتوروں کے منصوبوں کے اوپر گرم دیگچا الٹا ہے, وہ قریشی صاحب نے آج ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا گیا, اور کہاں پر بلایا گیا یہ سب کو پتا ہے, اور چیئرمین شپ کی آفر کی گئی. یہ کس نے کی؟ پارٹی نے تو نہیں کی. اور میں نے وہاں اپنا موقف پیش کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی تو عمران خان ہے اور عمران خان ہی رہیں گے, یہ چینج ہو ہی نہیں سکتا بیکاز ہی از دا فاؤنڈنگ چیئرمین. یہ ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ شاہ محمود قریشی کو چیئرمین شپ کی آفر کی گئی تھی, لیکن اس کو نہ ماننے کی صورت میں قریشی صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. اور اس سب کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ وہی ہو رہی ہیں باتیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب جنڈیالہ جیل میں تھے اور اس وقت ان سے شاہ محمود فواد چودھری اور عمران اسماعیل کو ملاقات کے لیے بھی بھیجا گیا تھا, اس وقت سے لے کر آج کے دن تک شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے یہی جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا بھائی, دوسری جانب شہباز گل صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے. اچھی خبر ہے کہ بیرون ملک سے ایک بہت بڑا وکیل پاکستان پہنچ گیا ہے جو کہ بہت جلد خان صاحب سے ملاقات کرے گا. جسٹس بدیال, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس عامر فاروق سب اس وکیل کا احترام کرتے ہیں. نام چلے سرپرائز رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو سرپرائز ہی رہنے دیتے ہیں. وہی دوسری جانب پیپلز پارٹی آج کل بڑی ڈیفرنٹ قسم کی گیمیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی جو گیمیں ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ سمجھنا اس وقت کافی مشکل ہو چکا ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ باضابطہ طور پر جو عمران خان صاحب ہیں ان کی آواز میں آواز ملانے کی کوشش کر رہی ہے. اب کیا یہ ایک اور چال ہے یا نہیں, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اعتزاز احسن صاحب کو کراچی والی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں بلایا, زرداری صاحب لاہور, بلاول صاحب ملتان, اب لاہور کے اندر مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہونا ہے. لطیف کھوسا صاحب کو بلایا, یہ بھی سمبولک ہے. اور ان کے اپنے بندے اب یہ کہہ رہے ہیں ان کے قریبی کہ نواز شریف کے واپس آنے کا مطلب زرداری اور بلاول کا جیل میں ہونا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں بلاول نے جو اگلے دن بات کی کہ اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جبر سے کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی. عمران خان بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا, جتنا عمران خان پر دباؤ ڈالیں گے وہ مزید مضبوط ہوگا. ملک کو بچانے کی آخری امید صاف شفاف الیکشن ہے. مولانا فضل الرحمان ایسی باتیں نہ کریں, وہ خود بضد تھے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جلدی لائی جائے. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وہ الیکشن کیوں چاہے گی؟ فواد حسن فواد کی کابینہ میں شمولیت سے مسلم لیگ نون نے ظاہر کر دیا کہ یہ ہماری حکومت ہے. آئین کے مطابق نئے صدر کے انتخاب تک موجودہ صدر عہدے پر برقرار رہیں گے. یہ باتیں اگر میں آپ کو یہ بتائے بغیر آپ کے سامنے رکھتا کہ یہ خورشید شاہ صاحب کی ہیں تو پھر یقین مانے کہ آپ کے ذہن میں, اور میں ساتھ پوچھتا کہ یہ باتیں کون کر رہا ہے کہ جبر سے کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں ہو سکتی, عمران خان نہیں ٹوٹے گا, اس پر جتنا پریشر ڈالا وہ مضبوط ہوگا, ملک کو بچانے کی واحد امید صاف شفاف انتخابات ہیں. مولانا فضل الرحمان تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے تھے, اس وقت نون لیگ کی اپنی حکومت ہے, فواد حسن فواد نگران حکومت میں, تو آپ ظاہری بات ہے کہتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اب یہ ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ. یہ بازیگر کھلا والا معاملہ تو نہیں ہے, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اب یہاں پر ناظرین اکرام ایک اور بہت بڑا اور انتہائی اہم ترین انکشاف جو ہے وہ منظر عام پر آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے. اسے بلکہ جتنا زیادہ تشویشناک کہا جائے وہ کم ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے ایسٹ کے طور پہ وہ انہیں سوچ رہے تھے, اور ایک صحافیوں کا مخصوص ٹولہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا, جو گھٹیا صحافت جو ہوتی ہے نا اس کے علم بردار صحافی ہیں جو بڑے فن خوان بنتے ہیں پاکستان میں, فریڈم آف ایکسپریشن کی چیمپئنز بنتے ہیں. انہوں نے ایک نئی تھیوری لانچ کر دی مارکیٹ میں کہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بننا چاہتی ہیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں قید کیے ہوئے ہیں. بشرا بی بی کی موومنٹ لمیٹڈ کر دی. انہوں نے تو گھر کے ملازم بھی بتا دیے کہ خان صاحب نے کس کس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے نہیں جانا, آپ نے بشرا بی بی کو باہر نہیں جانے دینا, ادھر ادھر اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ہر وقت ان کے اوپر شکنجا کسا ہوا ہے, انہیں اپنی فیملی سے بھی نہیں ملنے دے رہے. ایسی تھیوریاں, کیونکہ یہ خواہش تھی, یہ خبر نہیں تھی کہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن جائیں. اچھا پھر عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے, بشرا بی بی ڈٹ گئی. بشرا بی بی کے ساتھ پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن جائیں. یہ ساری کی ساری کوششیں کی گئیں, لیکن اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو الارمنگ چیز تھی, وہ یہ تھی کہ جیسے ہی بشرا بی بی عمران خان صاحب اٹک جیل میں گئے, بشرا بی بی نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کیا. ان کی ایک مبینہ ڈائری لانچ کر دی گئی. ان کے کردار پر پہلے کتنے اٹیکس کیے جاتے ہیں, لیکن بچا کیا پیچھے ڈائری. اس کے علاوہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے نوٹسز پر نوٹسز ہیں, ان کی ضمانتیں بالکل ایج پہ رہتی ہیں, اور ان کی ایک آڈیو ہے نیب کے توشہ خانہ کیس کے اندر,
اور اس آڈیو کے اندر بھی بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کا فورینزک کروانا جو ہے وہ مقصود ہے، اور بشرا بی بی جو ہیں ان کی آڈیو میچ کرنی ہے اور بشرا بی بی کو سزا دینی ہے۔ کسی بھی وقت بشرا بی بی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی ضمانت منسوخ کر کے انہیں، جب نظام نے فیصلہ کر لیا، جب ریاست نے یا سسٹم نے فیصلہ کر لیا، پھر تو بشرا بی بی اریسٹ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب معاملہ اریسٹ اور ان چیزوں سے بھی آگے چلا گیا، بشرا بی بی ڈٹی ہوئی ہے، بشرا بی بی جھک نہیں رہی، بشرا بی بی کمپرومائز نہیں کر رہی، بشرا بی بی اپنے شوہر کو عمران خان صاحب کو دھوکہ نہیں دے رہی، اور اس سب کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ اب بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا، اور یہ ایک انکشاف بہت بڑا انکشاف ہے، بہت الارمنگ ہے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے، انہوں نے ناظرین کرام کہا ہے کہ ان کی موکلہ بشرا بیگم جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا فون بگ ہونے کا انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے فون کو بگ کیا گیا ہے، اور میں اپنی موکلہ سے بات بھی نہیں کر سکتا، ان کے فون میں یا کمرے میں ڈیوائسز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، یعنی کہ بشرا بی بی کے کمرہ، ان کا جہاں پر وہ سوتی ہیں وہ کمرہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، ان کا فون کمپرومائز ہونا بھی اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بشرا بی بی کی کالز ٹیپ کی گئی، لیکن فون بگ ہونے کا مطلب صرف اور صرف کالیں ٹیپ ہونا نہیں ہوتا، یہ نقطہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اس کا مطلب آپ کا سارا ڈیٹا کمپرومائز ہوتا ہے، آپ کی پکچرز، آپ کی چیٹ ہسٹری، ایوری تھنگ، آپ کی پرسنل لائف، آپ کی پرائیویٹ لائف، ہر چیز جو ہے وہ اس سے کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور اس سے بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر، اس لڑائی کے اندر کس حد تک گھیرا جا رہا ہے، اور اس سب کے اندر کس حد تک چیزیں جو ہیں وہ خراب کی جا رہی ہیں، معاملات کس نہج پر پہنچائے جا رہے ہیں، ملک کا کیا حال کیا جا رہا ہے، اور نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے سوشل فیبرک کے ساتھ کیا اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں عمران خان صاحب کی عدالتوں کے آپ دیکھیں نا، جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو نہ دیں ریلیف، پی ٹی آئی کو اڑا کے رکھ دیں، جو مرضی کرنے آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیں، لیکن لوگوں کا اس نظام پر سے اعتماد نہ اٹھنے دیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔